باب قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے بیان کہ والذین عقدت ایمانکم، وہ لوگ کہ پختہ لیں قسمیں تم سے، فآتوہم نصیبہم، تو دے دو ان کو حصہ ان کا۔ عربوں کے ہاں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، لوگ قبائل میں رہتے تھے اور مختلف قبائل مختلف علاقوں اور جنگلوں اور صحراؤں میں بکھرے ہوئے تھے، اور ان کی ایک ضرورت تھی کہ وہ باہم کسی بھی طور پر ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں، اور اسی میں ان کا فائدہ ہوتا تھا۔ آپ نے سورۃ التوبہ کے شروع میں قرآن پاک میں معاہدات توڑنے کی بات پڑھی۔ وہ کیا معاہدات تھے؟ کس نے کیے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ کس سے کیے تھے؟ بہت سے عرب قبائل کے ساتھ کیے تھے۔ کیوں کیے تھے؟ صلح حدیبیہ کے علاوہ کے معاہدات کو، وہ جو براۃ من اللہ ورسولہ، کس لیے کیے تھے؟ کیونکہ یہ عربی زندگی کی ایک ضرورت تھی کہ مختلف قبائل کو اپنا حلیف بنایا جائے، تاکہ بوقت ضرورت اگر کہیں جنگ کا موقع ہو یا کوئی مخالفت کا موقع ہو تو وہ تمام قبائل جن کی باہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو، تعلق ہو، وہ مل کر اکٹھے ہو کر پھر اپنے مخالف کے خلاف لڑ سکیں۔ اسلام جب ایک قوت پکڑ چکا تو اس صورت میں ضروری تھا کہ شرک کا خاتمہ کر دیا جاتا اور ایسے تمام معاہدات کو کینسل کر دیا جاتا، لہٰذا وہ معاہدات وہاں بھی کینسل کیے گئے، اور یہاں پر بھی اس کا پس منظر یہی ہے کہ عربوں کے ہاں جب کسی سے بہت دوستی ہو جاتی تھی تو ان کا معاہدہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ تمہارا خون میرا خون، تم جس سے لڑو اس سے ہم لڑیں گے، تم جس سے صلح کرو اس سے ہم صلح کریں گے، تم ہمارے وارث بنو گے ہم تمہارے وارث بنیں گے، تمہارا قرضہ ہم سے لیا جائے گا ہمارا قرضہ تم سے لیا جائے گا، تمہاری طرف سے دیتیں ہم دیں گے ہماری طرف سے دیتیں تم دینا۔ تو یہ انتہائی گہری دوستی کی کچھ علامات تھی، تعلقات تھے کہ جو اس حد تک کو پہنچتے تھے کہ جس میں دوستوں کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ خونی رشتوں کے برابر آ جاتا تھا۔ ابتدائے اسلام میں اسے ایسے ہی رہنے دیا گیا، اس کی اجازت دی گئی، یہاں تک کہ ان کا چھٹا حصہ بھی مقرر کیا گیا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ نہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اب جو خون کے رشتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں، یعنی تعلق سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ان تمام قانونی پیچیدگیوں اور مشکلات سے بچنے کے لیے کہ جو ان تعلقات کے وجہ سے رشتہ داروں کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے ایک اصول اور ضابطہ قائم کر دیا گیا اور باقی تمام جو تعلق تھے انہیں ختم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر جو مواخات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک بھائی چارے کی فضا پیدا کرتے ہیں، تو اس میں بھی ابتدا میں کیا تھا کہ ایک دوسرے کی وراثت میں بھی شریک ہو سکتے تھے، لیکن بعد میں کیا کیا گیا کہ وہ صرف خون کے رشتوں تک وراثت کو محدود کر دیا گیا، اور باقی تعلقات جو ہیں فرمایا کہ ان سے جو تم نے عہد ویسے ہی کر رکھے ہوں وہ عہد تم نبھا سکتے ہو۔ حدثنا السلط بن محمد حدثنا ابو اسامہ عن ادریس عن طلحة بن مصرف عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ولکل جعلنا موالیا قال ورثته، اور ہر ایک کے لیے ہم نے ٹھہرائے کیا؟ موالی، اور موالی سے مراد کیا ہے یہاں؟ یعنی اس کے وارث۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جن سے تم پکی قسمیں کھا چکے ہو۔ قال کان المہاجرون لما قدموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ مہاجرین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے، ورث المہاجر الانصاریہ، وارث ہوتا تھا مہاجر انصاری کا، دون ذوی رحمہ، اس کے رشتہ داروں کے علاوہ، للاخوۃ التی آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہم، اس اخوت بھائی چارے اور دوستی کی بنا پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان باندھی تھی یا پیدا کی تھی۔ فلما نزلت، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، کہ ہر ایک کے ہم نے حصے مقرر کر دیے، نسخت، تو اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ وہ لوگ جن سے تمہاری پختہ عہد ہو چکے ہوں، تو وہ عہد کس صورت میں پورے ہوں گے؟ یعنی مال کے علاوہ، إِلَّا النَّصْرَ، مدد، وَالرِّفَادَةَ، رفادت ریف دال رف دن ہوتا ہے دینا، کچھ دے کر مدد کرنا، یعنی کسی کو کچھ دے دلا کر اس کی مدد، مالی مدد کے معنی میں۔ نصر اور رفادہ دونوں کا معنی مدد ہی ہے، فرق یہ ہے کہ نصر کیا ہے؟ ہر طرح کی مدد، لیکن رفادہ کیا ہے؟ کسی کو کچھ مال وغیرہ دے کر، یعنی مقرر حصہ نہیں، کسی بھی طرح دے کر اس کی مدد کی جائے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ آتا نا کہ بئس الرفد المرفود، والنصیحہ، اور خیر خواہی، وقد ذهب المیراث ویوصى له، اور اس وقت جب یہ آیت اتری تو کیا ہوا کہ میراث کا حق جو تھا وہ ختم ہو گیا، ویوصى له، اور اس کے لیے اب وصیت کی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں جو آیت میراث آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ نے بار بار ایک لفظ پڑھا ہوگا، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین،
تو وہ یوسی بہا کس کے لیے؟ اور اچھے کاموں کے لیے بھی، لیکن اس طرح کے دوستوں اور تعلقات والوں کے لیے بھی وصیت کی اجازت یا مد چھوڑ دی گئی، لیکن باقاعدہ وراثت میں حصہ منسوخ کر دیا گیا۔ حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آئے ہمارے پاس عبد الرحمن بن عوف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات پیدا کر دی۔ یہ قصہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ حدثنا محمد بن الصباح حدثني اسماعیل بن زکریا حدثنا عاصم قال قلت لانس رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابلغک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حلف فی الاسلام، کیا تمہیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب کوئی حلف یعنی جاہلیت کے عہد و پیمان کی طرف اشارہ ہے، حلیف بننا، اسلام میں حلیف بننا نہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار میں میرے گھر میں عہد و پیمان کرایا تھا۔ اب یہ بظاہر دو باتیں کنٹراڈکٹری نظر آ رہی ہیں ایک ہی حدیث کے اندر، کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اب اسلام میں حلف نہیں رہا، اور دوسرے کہتے نہیں میرے گھر میں ایسا ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ کس طرح اس کا کنٹراڈکشن دور کریں گے؟ اس طرح کہ اسلام کی ابتدا میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے تو اس وقت یہ تعلق آپس میں قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ باقی تمام چیزوں میں وہ تعلق باقی رہا سوائے وراثت کے، پھر وہ منسوخ ہو گیا۔ باب من تکفل عن میت دینا فلیس له ان یرجع وبه قال الحسن، جو شخص مردے کے قرض کی ضمانت کرے تو پھر اس سے واپس نہیں لوٹ سکتا، فلیس له ان یرجع، پھر اس کو حق نہیں، اس کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے پلٹ جائے۔ وبه قال الحسن، اور حسن بصری نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مثلا کسی شخص کے اوپر قرض تھا اور وہ مر گیا، کسی دوسرے نے کہا میں دوں گا، پھر اب اس کو دینا ہوگا، میت بری ذمہ ہو گئی، اب جس نے ذمہ لیا وہی ایک طرح سے مقروض شمار ہوگا، قرض دار اسی سے مطالبہ کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی مر گیا تو مقروض مرے گا، یعنی یہ ایک طرح سے عہد ہوتا ہے اور اس عہد سے پھرا نہیں جا سکتا۔ حدثنا ابو عاصم ان یزید بن ابی عبید ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بجنازۃ، آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، لیصلی علیہا، کہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں، فقال هل علیہ من دین، آپ نے پوچھا کہ اس پہ کوئی قرض ہے، قالوا لا، کہنے لگے نہیں، فصلی علیہ، تو آپ نے اس پر نماز پڑھ دی، ثم اتی بجنازۃ اخرى، پھر کوئی دوسرا جنازہ لایا گیا، فقال هل علیہ من دین، تو پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے، قالوا نعم، تو لوگوں نے کہا جی ہاں، قال صلوا علی صاحبکم، آپ نے فرمایا اپنے ساتھی پر خود ہی نماز پڑھو، قال ابو قتادہ علی دینہ یا رسول اللہ، ابو قتادہ نے آگے بڑھ کر قرضہ ادا کرنے کی ضمانت لی اور اس کا عہد کیا اور کہا یا رسول اللہ اس کا قرضہ مجھ پر رہا، فصلی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ پڑھ دیا، اور یہ جنازہ پڑھنا اس بات کی علامت تھا کہ آپ نے اس چیز کو قبول کیا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا عمرو سمع محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قد جاء مال البحرین، اگر بحرین کا مال آ گیا، قد اعطیتک ھکذا وھکذا، تو پھر میں تمہیں اتنا اور اتنا دوں گا۔ کس کو کہا تھا یہ؟ جابر بن عبد اللہ کو۔ فلم یجی، تو وہ نہ آیا، مال البحرین، بحرین کا مال، حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی آپ کی وفات تک وہ مال نہ پہنچا۔ فلما جاء مال البحرین، جب مال آ گیا بحرین کا، امر ابو بکر، تو حکم دیا ابو بکر نے، فنادا، پھر منادی کی گئی کہ من کان لہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ، کہ جس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا تھا اس مال کے دینے کا، او دین، یا کوئی قرضہ ہے، فلیأتنا، تو چاہیے کہ ہمارے پاس آ جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کی طرف سے آنے والے مال کا، خراج کا، جو ان لوگوں پر عائد ہوا تھا، انتظار کر رہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی لے کر چل پڑا ہو، لیکن جب تک وہ مال پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ خلیفہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے کیا کہا کہ لوگوں، اگر کسی سے بھی حضور نے کوئی عہد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی بھی آپ کا قرضہ اس کے اوپر ہے، یعنی آپ کے ذمے کسی شخص کا کوئی قرضہ ہے، تو وہ چاہیے کہ سب آ جائے میرے پاس تاکہ میں اس کو چکا دوں۔
اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی سے کیا ہوا عہد کسی چیز کے دینے کا بھی دراصل کیا شمار ہوتا ہے؟ ایک طرح سے قرض شمار ہوتا ہے. اسی لیے ان دو چیزوں کو کمبائن کیا گیا. فَأَتَيْتُهُ، تو جابر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ گیا. کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے. فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی کذا و کذا، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اور اتنا دینے کا کہا تھا. فحثا لی حسیتن، تو انہوں نے حسا یعنی ایک لپ بھری، یعنی چلو بھرا، حسیتن ایک چلو. فعددتها، تو میں نے اسے گنا. فاذا هي 500، تو وہ 500 نکلے. وقال خذ مثلیھا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم اس سے دگنا لے لو، یعنی جتنا تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا تھا تم اس سے دگنا لے لو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے دوست کی قرض کی ادائیگی میں کس سے کام لیا؟ احسان سے کام لیا. اس کا آگے بھی ایک اور طریقے سے بھی ذکر آئے گا. اب یہاں پر اصل میں یہ کفالت کے باب میں کیوں آئی؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا اس کا ضامن بن سکتا ہے، کفیل بن سکتا ہے. مثلا ایک شخص فوت ہو رہا ہے تو وہ اپنے پیچھے کسی کو وصیت کر رہا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، تو یہ اس کی اجازت ہے. باب جوار ابی بکر فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عقدہ. جوار پناہ دینا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و عقدہ اور اس سے عہد کرنا. اب یہ قصہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب کفار نے بہت ستانا شروع کیا تو انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا. جو ہی ہجرت کا ارادہ کیا تو ایک قبیلے کے سردار نے ابو بکر کو دیکھا کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ ابو بکر تم جیسا انسان مکہ سے نکلنا نہیں چاہیے، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں اور میں تمہارا کفیل بنتا ہوں، میں تمہارا گارڈین بنتا ہوں، تم چلو واپس. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے واپس آ گئے. شاید آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا ہو کہ اتنے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، حضرت ابو بکر نے کیوں نہیں کی تھی؟ تو اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کرنے کو جا رہے تھے لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان پیدا کیا کہ ابو بکر واپس آ گئے، کیونکہ انہیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بننا تھا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. یہ حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، کہتی ہیں لم اعقل ابویہ، نہیں میں نے پایا، عاقل ویسے تو عقل سے ہے، یعنی میں نے جب بھی دیکھا ابویہ اپنے والدین کو، الا وہما یدینان الدین، تو وہ دونوں دین اختیار کیے ہوئے تھے. یعنی میں نے جب سے آنکھ کھولی، جب سے ہوش سنبھالا، عقل اختیار کی یعنی ہوش سنبھالا کہہ سکتے ہیں آپ، اور عام محاورے میں پایا، کیونکہ پاتا بھی وہی ہے نا جس کی عقل ہو، بے عقل تو کچھ نہیں پاتا. تو میں نے اپنے والدین کو پایا کس حالت میں؟ اسلام کی حالت میں. وقال ابو صالح، اور ابو صالح کہتے ہیں حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عروة ابن زبیر ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں لم اعقل ابوی قط الا وہما یدینان الدین، کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالی اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا. ولم یمر علینا یوم، اور نہ گزرا ہم پر کوئی دن، الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آتے تھے ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر روز ہمارے گھر تشریف لاتے، طرفی النہاری بکرتم و عشیتن، دن کے دونوں کناروں پر صبح اور شام. فلما ابتلی المسلمون، پھر جب مسلمان آزمائے گئے یعنی ان کی آزمائش ہوئی، خرج ابو بکر مہاجرن، تو حضرت ابو بکر ہجرت کے ارادے سے نکلے، قبل الحبشۃ، حبشہ کی طرف. حتی اذا بلغ برک الغماد، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ایک علاقے میں جس کا نام برک الغماد تھا، لقیہ ابن الدغنہ، تو ان کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوئی. اب یہ جو ابن الدغنہ ہے یہ ایک قبیلے کا سردار ہے جو برک الغماد کے علاقے میں تھا. وہ سید القارتی، اور وہ اس قبیلے کا سردار تھا. فقال، کہا، اینا ترید یا ابا بکر، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ فقال ابو بکر نے جواب دیا، اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا. فانا ارید ان اسیح فی الارض، تو میں نے یہ چاہا کہ میں زمین میں سیاحت کروں. ہجرت بھی سیاحت کی ایک قسم ہے، ہمارے ہاں سیاحت کا لفظ صرف سیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ان اسیح فی الارض، یعنی میری قوم مجھے قبول نہیں کرتی تو میں چاہتا ہوں میں یہاں سے چلا جاؤں.
فاعبد ربی، تو میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں. قال ابن الدغنہ، ابن الدغنہ کہتا ہے ان مثلک لا یخرج، آپ جیسے کو تو نہ نکلنا چاہیے، ولا یخرج، اور نہ نکالا جانا چاہیے. فإنک، کیونکہ آپ تکسب المعدوم، کما کر دیتے ہیں محروم کو. معدوم جس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں نہیں وہ تم ان کو کما کے دیتے ہو، یعنی کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ان کو فراہم کرتے ہو. وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرتے ہو. وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہو، یعنی ضمانت وغیرہ دوسروں کی لیتے ہو. اب یہ جو تحمل الکل ہے نا، کل بوجھ ہوتا ہے، بوجھ یعنی اپنے بال بچوں کا بھی اور دوسروں کی ذمہ داریاں بھی اپنے اوپر لے لیتے ہو اور دوسروں کے ضامن اور کفیل بن جاتے ہو، یہی اس باب سے مناسبت ہے. وتقر الضیف، اور تم مہمانداری کرتے ہو. وتعین علی نوائب الحق، اور تم حق کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات میں مددگار ہوتے ہو، یعنی جب کہیں کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو تم ساتھ دیتے ہو. وَأَنَا لَكَ جَارٌ، اور میں تمہارا ذمہ دار ہوں. انا لک جارٌ، یعنی تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں. جار، جور، جوار، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. فرجے، تو لوٹ جاؤ. فَعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ، اپنے ہی ملک میں اپنے رب کی عبادت کرو. فارتحل ابن الدغنہ، تو ابن دغنہ جو تھا وہ چل دیا. کس کے ساتھ؟ یعنی ابو بکر کے ساتھ. فرجع مع ابی بکر، تو لوٹا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. فطاف فی اشراف کفار قریش، اور وہ گھوما پھرا قریش کے کفار کے سرداروں میں. یعنی ابن الدغنہ نے آ کر بات چیت کی کس سے؟ قریش کے سرداروں سے. کس کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں، کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے. فقال لهم، تو انہوں نے کہا ان سے. کس نے کہا؟ ابن الدغنہ نے. کن سے کہا؟ قریش سے. ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، کہ ابو بکر جیسا نہ تو نکلنا چاہیے یہاں سے اور نہ نکالا جانا چاہیے. اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقر الضیف ویعین علی نوائب الحق. کیونکہ پیچھے ترجمہ ہو چکا اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہے. فانفذت قریش جوار ابن الدغنہ، تو یہ بات سن کر قریش نے نافذ کر لیا، یعنی مراد کیا ہے؟ قبول کر لیا. کس کو؟ ابن الدغنہ کے ضامن بننے کو. تو قریش کے کافروں نے ابن دغنہ کی پناہ منظور کر لی. وآمنوا ابا بکر، اور وہ ابو بکر کو امن دینے پہ راضی ہو گئے. وقالوا لابن دغنہ، اور ابن دغنہ سے کہنے لگے مر ابا بکر، ابو بکر کو کہو فلیعبد ربہ فی دارہ، کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر کے اندر ہی کیا کرے. فلیصلی، چاہیے کہ پڑھے نماز، وہی نماز پڑھے. ولیقرأ ما شاء، اور جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. یعنی وہ حرم پاک میں آ کر یا گھر سے باہر نکل کر نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے. کیوں؟ کسی کو تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، پڑھ کے ہی دکھا رہے تھے نا، لیکن عملی تبلیغ تھی. ولا یؤذینا بذالک، اور ہمیں اس چیز سے اذیت نہ دیا کرے. تو گویا ان کو کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کے قرآن اور نماز سے اذیت ہوتی تھی. ولا یستعلن بہ، اور اس کا اعلان نہ کرے، یعنی اعلانیہ یہ کام نہ کرے. آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی اچھے کام کو جہاں چھپا کر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، وہاں بعض اوقات ظاہر کر کے کرنا بھی نیکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ جو وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، جب دوسرے کو ایک اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی کرنے کا خیال آ جاتا ہے. فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا، کیونکہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ ہمارے بچے فتنے میں پڑ جائیں گے، یعنی وہ ابو بکر سے متاثر ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے ان کے خیال میں. وَنِسَاءَنَا، اور ہماری عورتیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے دو گروہ، نوجوان اور خواتین، کسی بات کو جلدی قبول کرتی ہیں. قال ذلك ابن الدغنہ، اس بات کو ابن الدغنہ نے کہہ دیا. کس سے؟ لأبی بکر، ابو بکر سے. فتفق ابو بکر یعبد ربہ فی دارہ، تو شروع ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کی عبادت کرنا. کہاں؟ فی دارہ، اپنے ہی گھر میں. ولا یستعلن بالصلاۃ، اور وہ اعلانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے. ولا القراءۃ، اور نہ قرات فی غیر دارہ، اپنے گھر کے علاوہ، یعنی اپنے گھر میں ہی عبادت اور قرات اور تلاوت بآواز بلند کرتے، اس کے علاوہ کہیں نہ کرتے. ثم بدا لابی بکر، پھر ابو بکر کو ایک خیال آیا. بدا یعنی ظاہر ہوا، آئیڈیا آیا. فابتنا، تو انہوں نے تعمیر کر لی. مسجدن، ایک مسجد. بفناء دارہ، اپنے گھر کے ہی صحن میں. وبرزا، اور باہر نکلے. فکان یصلی فیہ، تو وہ اسی میں نماز پڑھتے تھے. ویقرأ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے. کہاں کرتے تھے؟ اپنے گھر کے صحن کی مسجد میں.
فیتقصف علیہ نساء المشرکین، تو مشرکین کی عورتیں ان پر ہجوم کر دیتی، وابناؤہم، اور ان کے بچے، ان کے بیٹے، یعجبون، ان سے تعجب کرتے، حیران ہوتے، وینظرون الیہ، اور ان کو دیکھتے، یعنی حیرانی کے ساتھ ابو بکر کو دیکھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وکان ابو بکر رجلا بکا، اور ابو بکر جو تھے بہت رونے والے انسان تھے. لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، جب بھی قرآن پڑھتے اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکتے تھے، یعنی قرآن اس طرح ان کے دل میں اترتا تھا، کیونکہ رونے کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا، تو جو چیز دل میں اثر کرے اسی کی وجہ سے رونا آتا ہے. فافزع ذلك اشراف قریش من المشرکین، تو اس چیز نے مشرکین کے سرداروں کو خوف زدہ کر دیا کہ یہ تو بات بگڑ گئی، ہم نے جو پناہ قبول کی یہ تو معاملہ وہی ہو گیا جس سے ہم ڈرتے تھے. فارسلوا الى ابن دغنہ، انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا. فقدم علیہم، تو وہ ان پر آ گیا. فقالوا له، تو اس سے کہنے لگے، انا كنا اجرنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کو پناہ دی تھی، الا ان يعبد ربه في داره، کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر لے اپنے ہی گھر میں. وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ، لیکن اس نے اس بات سے تجاوز کر لیا، حد سے بڑھ گیا. فَابْتَنَا مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، تو اس نے بنا ڈالی ایک مسجد، کہاں؟ اپنے گھر ہی کے صحن میں. وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ، اور اعلانیہ پڑھنی شروع کر دی نماز، وَالْقِرَاءَةَ، اور قرات. وَقَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، تو ہمیں ڈر ہے کہ فتنے میں ڈالے گا ہمارے بچوں اور عورتوں کو. فَأْتِهِ، تو اس کے پاس جاؤ. فَإِنْ أَحَبَّ أَن يَقْتَصِرَ، اگر وہ پسند کرے کہ وہ اکتفا کرے گا، أَلَا أَن يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی کے اندر کر لے. فعلا، تو کرتا رہے. وَإِنْ أَبَى، اور اگر وہ انکار کرے کہ گھر کے اندر کرنے کی بجائے باہر مسجد میں کرے گا، إِلَّا أَن يُعْلِنَ، مگر یہ کہ اعلان ہی کر کے کرے گا، ذالک، اس بات کا، فَسَلْهُ، تو اس سے پوچھ لیجئے، أَن يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، کہ لوٹا دے تیری طرف تیرے ذمے کو، یعنی تیری کفالت سے پھر وہ باہر آ جائے، تیری ضمانت تجھے واپس لوٹا دے. فَإِنَّا كَرِهْنَا أَن نُخْفِرَكَ، کیونکہ ہمیں ناپسند ہے یہ بات کہ ہم تمہاری امان کو توڑیں، یعنی جو ہم نے تمہارے سے عہد کیا تھا وہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے عرب جاہلی معاشرے کی. انسان بعض اوقات سوچتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بے آب و گیا صحرائی علاقے کو قرآن کے نزول کے لیے کیوں چنا تھا، اور عرب جیسے اتنے شدید اکھڑ مزاج لوگوں کو اسلام کی خدمت کے لیے کیوں پسند کیا. تو ان کی چند ایک صفات کی وجہ سے، چند خوبیوں کی وجہ سے، اور دور جاہلیت کے شرک اور فساد اور گمراہیوں کے باوجود ان کے اندر چند ایک خوبیاں ایسی تھیں کہ جو انہیں ہر دوسرے قبیلے یا علاقے سے ممتاز کرتی. نمبر ایک یہ کہ بات کے سچے اور کھرے ہوتے، جو کہہ دیتے تھے وہ کر کے ہی دم لیتے تھے، یہ ان کی بہت بنیادی خوبی تھی. دوسری خوبی کیا تھی کہ وعدہ نہیں توڑتے تھے. تیسری خوبی یہ تھی کہ انتہا درجے کے مہمان نواز تھے. یہ خوبیاں جو تھیں یہ کہیں اور پائی نہیں جاتی تھی. آپ دیکھیں کہ آج تو مسلمان معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے، وعدہ پورا کرنا تو ویسے ہی کوئی بات نہ ہوئی، اور مہمان نوازی وہ بھی صرف اس صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں کوئی مفاد مقصود ہو، اس کے علاوہ نہیں. لیکن عربوں کے ہاں ہر ایک کی مہمان نوازی کرتے تھے، خواہ وہ کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ کیا مشکل تھی، جو ہی ابو بکر باہر آئے یہ پھر ہجوم کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا. جس کے ساتھ عہد کیا تھا اس کو بلا کے اس کے ساتھ اس عہد کو ختم کرنے کی بات کی. وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الْإِسْتِعْلَانَ، اور ہم ابو بکر کو کبھی بھی علانیہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. قالت عائشہ فأتى ابن دغنہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابن دغنہ آیا ابا بکر حضرت ابو بکر کے پاس. فقال، تو کہا، قد علمت الذی عقدت لك علیہ، تم جانتے ہو کہ جو تمہارے لیے میں نے عہد کیا تھا. فاما ان تقتصر علی ذلک، یا تو پھر تم اسی پر اکتفا کرو، واما ان ترد الی ذمتی، یا پھر یہ کہ میرے ذمے یا ضمانت کو مجھے واپس لوٹا دو. فانی لا احب، کیونکہ میں یہ نہیں پسند کرتا، ان تسمع العرب، کہ عرب یہ بات سنے، انی اخفرت فی رجل عقدت له، کہ عربوں میں یہ مشہوری ہو کہ میرا ذمہ توڑ دیا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ جس سے میں نے عہد لیا تھا. قال ابو بکر، تو ابو بکر کہنے لگے، انی ارد الیک جوارک، میں تیری امان تجھی کو واپس لوٹاتا ہوں، تیری ضمانت تجھے دیتا ہوں. وارضی بجوار اللہ، اور میں پسند کرتا ہوں اللہ کی پناہ کو، اللہ کی امان کو. میں راضی ہوں کہ اللہ ہی مجھے امان دے، میں انسانوں کی امان سے بری ہوں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اذن بمکہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان دنوں ابھی مکہ ہی میں تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ ابن دغنہ کی امان ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اریت دار ہجرتکم، مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی، یعنی خواب میں یا وحی کے ذریعے آپ کو دکھا دی گئی. رأیت سبخۃ، میں نے ایک کھاری زمین دیکھی ہے. سبخ کہتے ہیں کھاری نمکین زمین. ذات نخل، جو کھجوروں والی. بین لابتین وہما الحرتان، جس کے دو طرف کالی پتھریلی زمین ہے، یعنی جس کے دونوں کناروں پر پتھریلی کالی زمین ہے، وہاں پر مجھے ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی. فہاجر من ہاجر قبل المدینۃ حین ذکر ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ بات ہوئی، اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تو جس کو بھی مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھا وہ کر گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے بہت سے صحابہ کرام پہلے ہی مدینہ جا چکے تھے. ورجع الی المدینۃ، اور پلٹ آئے مدینہ کی طرف. بعد من کان ہاجر الی ارض الحبشہ، ان میں سے بعض لوگ کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے. تو مدینہ میں کون کون اکٹھا ہو گیا؟ مکہ سے جانے والے بھی اور حبشہ جانے والے بھی، وہ بھی وہاں سے وہاں پہنچ گئے. وتجہز ابو بکر مہاجرا، اور حضرت ابو بکر نے بھی ہجرت کی تیاری کر لی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، الا رسلک، ابھی ٹھہر جاؤ. جب سب لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابو بکر کی امان ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے کیا چاہا، وہ بھی مدینہ چلے جائیں، لیکن آپ نے ان کو روک لیا کہ نہیں، تم مت جاؤ. فإنی ارجو ان یؤذن لی، کیوں روکا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی، یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ پھر اکٹھے ہی جائیں گے. قال ابو بکر هل ترجو ذلك بأبی انت، ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا باپ آپ پہ قربان، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں. فحبس ابو بکر نفسہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو روکے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. لیصحبہ، تاکہ وہ آپ کا ساتھ دیں. وَأَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ، اور پتے کھلائے. الف چارہ کھلانا کہتے ہیں. راحلتین، دو اونٹنیوں کو. کانتا عندہ، جو ان کے پاس تھیں. کن کے؟ حضرت ابو بکر کے. حضرت ابو بکر کے پاس دو اونٹنیاں تھیں جن کو انہوں نے خوب چارہ کھلانا شروع کر دیا. کس چیز کا؟ ورق السمر، ببول کے پتوں کا. 4 اشہر، 4 مہینے تک. عربوں کے ہاں رواج یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی لمبا طویل سفر درپیش ہوتا تو اس وقت اونٹنیوں کو خود چارہ دیتے تھے، ادروائز طرف وہ راستے میں جو جھاڑ جھنکار کھاتی تھی وہی ان کی غذا ہوا کرتی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہو اور وہ ان کے ساتھ چلیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.